بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی اور دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حج کے 3 اقسام ہیں۔ ان میں سب سے پہلا جو ہے حج افراد ہے۔ حج افراد وہ حج ہے جو آدمی یہاں سے صرف حج کی نیت کے ساتھ جائے، عمرہ نہ کرے، صرف حج کے لیے جائے اور وہاں حج ادا کر کے واپس آ جائے، اس کو حج افراد کہا جاتا ہے۔ اس بندے کو مفرد کہا جاتا ہے۔ دوسرا حج تمتع۔ حج تمتع وہ حج ہے جو آدمی یہاں سے جائے عمرے کے احرام باندھ کے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی وتقبلہ منی، عمرے کی نیت سے جائے اور وہاں عمرہ کر کے پھر احرام کھول دے، اور پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ بیت اللہ شریف سے احرام باندھ کر کے حج کی نیت کر لے۔ تو حج اور عمرہ دونوں اس نے ایک سفر میں اکٹھا کیا، اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم حج قران ہے۔ حج قران وہ حج ہے جو آدمی یہاں سے دونوں کی نیت کر لے، یہاں سے عمرہ اور حج دونوں کی نیت کر لے۔ نیت ایسی کرے، اللہم انی ارید العمرۃ والحج فیسرہما لی وتقبلہما منی، دونوں کی نیت کیا۔ اب اس بندے کے لیے یہ بہت مشکل کام ہے کہ یہاں سے جائے، 10 دن ہو، 20 دن ہو، 30 دن ہو، جتنے دن بھی ہو، احرام کھولنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ احرام کھولے گا کب؟ جب یہ حج پوری کرے۔ یہ سب سے مشکل ترین حج ہے۔ آپ علیہ السلام نے حج قران ادا فرمایا تھا 10 ہجری میں، جو آپ علیہ السلام نے آخری حج کیا تو وہ حج قران تھا، اور سب سے بہترین حج وہ حج قران ہے۔ فضیلت میں اس کا نعم البدل نہیں ہے، باقی حج ان کے مقابلے میں نہیں ہے، لیکن ان میں میرے بھائی اور دوستوں مشقت بہت زیادہ ہے، اور جس عمل میں مشقت زیادہ ہوتا ہے اس کا اجر ثواب اللہ کے ہاں زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ حج کے 3 اقسام، حج افراد، حج تمتع، حج قران، ہر مسلمان کے لیے یہ سیکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح عمرہ کس عمل کو کہا جاتا ہے؟ عمرہ اس عمل کو کہا جاتا ہے جو میقات سے احرام باندھ کر بیت اللہ شریف کی طواف اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرے، اس کو عمرہ کہا جاتا ہے۔ عمرہ میں 3 عمل ہے، ایک احرام باندھنا، دوسری بیت اللہ کی طواف کرنا، احرام باندھنا اس کے لیے شرط ہے، اور بیت اللہ کی طواف یہ اس میں ضروری ہے، اور صفا مروہ کے درمیان سعی بھی لازم ہے، اور اس کے بعد پھر حلق یعنی قصر کرنا، بال پوری مونڈوانا یا بالوں کا قصر کرنا، اس کو عمرہ کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کی، ایک 7 ہجری میں اور 2 8 ہجری میں، جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو 8 ہجری میں ایک مکہ جب فتح ہوا اسی وقت، اور ایک حنین سے واپسی کے، وہ بھی 8 ہجری میں ہوا، واقع حنین۔ اور تیسری عمرہ آپ علیہ السلام نے وہ اپنی 10 حج کے ساتھ، آخری حج کے ساتھ عمرہ کیا۔ تو 4 عمرے آپ علیہ السلام نے زندگی میں کیا۔ اس کے ساتھ رمی ہے۔ رمی کا مطلب ہے کنکریاں مارنا، شیطانوں کو کنکریاں مارنا، اور سعی کا معنی ہے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا۔ یہ چکر صفا سے جب آپ جائے مروہ تک تو یہ 1 ہو گیا، مروہ سے آئے صفا تک یہ 2 ہو گیا، تو یہ صفا سے شروع ہو جاتا ہے سعی اور مروہ پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ 7 چکر ہے
اس کو سائی کہا جاتا ہے۔ اسی صفا اور مروہ کے درمیان یہ دو ٹیلیاں اسی وقت تھی، اب تو کچھ بھی نہیں ہے، اب تو اس پہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے، لیکن نشان ہے اس کی وہ نشان تھوڑی سی باقی ہے۔ ان کے درمیان جو ہے میلین اخضرین کہتے ہیں، سبز پٹی لگی ہوئی ہے، اس میں دوڑنا ہے، چونکہ بی بی ہاجرہ نے اس میں دوڑ لگائی تھی۔ وہ تو اس فکر میں دوڑ لگائی تھی کہ چونکہ اسماعیل علیہ السلام ان کی نسل سے غائب ہو چکی ہوتی، وہ برداشت نہیں کر سکتی، تو وہ پھر دوڑ کے آ جاتی، دوڑ کے، اور پھر جب چڑھتے تو سامنے نظر آتے تو آرام آرام سے چڑھتی تھی۔ تو یہ میلین اخضرین ان میں بالکل نشان لگی ہوئی ہوتی ہے، اس میں دوڑنا ہے، لیکن مردوں کے لیے دوڑنا ضروری ہے، آہستہ چلنا اس میں نہیں، اور عورتوں کے لیے آہستہ چلنا ہے۔ اس کو میلین اخضرین، ان کے ایک سرے پہ بھی سبز پٹی لگی ہوئی ہے، اس میں سبز لیٹ لگی ہوئی ہے، اور آخری کنارے پر بھی ادھر سبز لیٹ، جب اس سے آگے بڑھ جاتے پھر آدمی آرام سے چلتا ہے۔ اس کے بعد عرفات، عرفات میدان عرفات، اس کا وقوف بھی کہتا ہے، جہاں انسان کھڑے ہو جاتا ہے۔ یہ وقوف جو ہے یہ فرض ہے، میدان عرفات میں تھوڑی دیر کے لیے وقوف کرنا۔ ویسے تو آدمی ظہر سے پہنچ کر کے مغرب کے سورج ڈھلنے تک اس کا یہی ٹہرنا ہے، یہی دعائیں کرنا ہے، یہی اللہ سے مانگنا، رو رو کر مانگنا۔ لیکن اگر پورا وقت انسان کو نہیں ملتا تو تھوڑی دیر کے لیے جب آدمی اندر آ گیا اسی دوران تو ان کا حج ہو گیا، اور سورج ڈلنے کے بعد پھر یہاں سے نکلنا ہے۔ اور اسی کو یوم عرفہ بھی کہتا ہے، 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ، عرفہ کے دن اس کو یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح حرم مکہ مکرمہ کے چاروں طرف، مکہ مکرمہ کے چاروں طرف جو زمین ہے اسی زمین کو حرم کہلاتا ہے، اور اس پہ حدود نشانات لگی ہوئی ہے، اور اسی میں شکار کرنا، اسی میں کھیلنا، اسی میں درخت کاٹنا، اسی میں جانور کو چرانا، یہ سب حرام ہے، اس کو حرم کہتا ہے۔ اور اس میں کافر کا داخلہ بھی ممنوع ہے، اس میں کافر کا داخلہ بھی ممنوع ہے۔ اور اسی طرح حلق ہے، حلق کے معنی ہے سر منڈانا، اور قصر کا معنی ہے بال کو تروانا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ حج کے اصطلاحات ہیں، اللہ ہمیں اسی طرح اس اصطلاحات کو ہمیں سمجھ کرنے اور اس پر عمل کرنے اور سیکھنے کی اللہ توفیق دے۔